اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدہر مدنیہ۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ بے شک گزرا ہے علی الانسان انسان پر حین من الدہر ایک وقت زمانے میں لم یکن شیئا مذکورا یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ یعنی دنیا میں آنے سے پہلے اس انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی جان پہچان اس کی نہیں تھی۔ تو یعنی ماں کے رحم میں آنے سے پہلے تو بالکل ہی خبر ہی نہیں تھی کہ دنیا میں کس نے آنا ہے اور کب آنا ہے، کوئی پتہ نہیں تھا۔ لیکن ماں کے رحم میں آنے کے بعد بھی شخصیت کے حوالے سے کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ جو دنیا میں آنے والا ہے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، مذکر ہے مؤنث ہے۔ پھر اگر یہ پتہ چل بھی جائے، آج کل جدید سائنس ہے، تو کیا خبر کہ اس نے کتنا جینا ہے، کتنا مرنا ہے، کب مرنا ہے، کیا خبر کہ یہ آنے والا جو ہے یہ مستقبل کا عالم ہوگا، حافظ ہوگا، سائنسدان ہوگا، جی کوئی ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں۔ تو فرمایا کہ ایک وقت تم پر ایسا گزرا ہے کہ تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی قابل ذکر تم چیز نہیں تھے۔ انا خلقنا الانسان، بلا شبہ ہم ہی نے پیدا فرمایا انسان کو، من نطفہ ایک نطفہ سے، امشاج مخلوط نطفہ سے۔ مخلوط سے مراد مرد اور عورت کے مخلوط نطفہ سے، یعنی ایک مادہ منویہ مرد کا اور ایک عورت کا، دونوں کے ملاپ سے پھر تمہارا وجود ہوا ہے۔ نبتلیہ تاکہ ہم آزمائیں اس کو، فجعلناہ سمیعا بصیرا پس ہم نے بنایا اس کو سننے والا، دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے دکھایا ہے راستہ، اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے وہ شکر گزار بنے، چاہے وہ احسان فراموش بنے۔ یعنی ہم نے اس کو سیدھا راستہ، صراط مستقیم والا، جو اللہ سے ملانے والا ہے، جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، وہ ہم نے اس کو بتا دیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے اس کو آگاہ کر دیا ہے، لیکن اب اس کے اختیار میں ہے۔ شکر گزار بندہ بنے گا تو یقیناً جس راستے پہ وہ گامزن ہے، یہ سیدھا راستہ، وہ صراط مستقیم جو ہے، تو وہ شکر گزار بندہ اگر بنے گا تو وہ نجات کا راستہ ہو جائے گا۔ اگر احسان فراموش بنے گا، یقیناً پھر اس راستے پہ نہیں چلے گا، تو پھر اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔
انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے سلسبیلا، تیار کر رکھی ہیں سلسبیلا زنجیریں، واغلالا اور طوق، وسعیرا اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ ان الابرار یشربون من کأس، بے شک ابرار نیک لوگ، یشربون پئیں گے، من کأس جام، کان مزاجھا کافورا، کہ جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، مزاجھا یعنی آمیزش ہوگی اس میں، کافورا آب کافور کی۔ وہ جام جو اس کو پلایا جائے گا وہ ایک تو اس میں کافور، پھر آگے جا کے ذکر آئے گا 3 قسم کے جام جو ہیں یہ پلائے جائیں گے۔ عینا یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یہ کافور جو ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا عینا ایک چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ پئیں گے اس سے اللہ کے بندے، یفجرونہا تفجیرا جہاں چاہیں گے تب بہا کے لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ چشمہ جو ہے وہ آپ کی پہنچ سے ذرا دور ہے، آپ کو اس چشمے تک پہنچنے کے لیے پیدل چل کے جانے کی ضرورت ہے، کچھ مسافت طے کر کے پھر آپ وہاں پہ پہنچیں گے، اور وہ چشمہ وہیں کا وہیں ہے، تو آپ کا یہ جی کرتا ہے کہ مطلب میں اس کافور کے چشمے میں سے جو ہے نا کچھ بھر کے لے آؤں تاکہ دوبارہ بار بار نہ آنا پڑے مجھے، تو آپ کچھ برتن جو ہے نا وہ جا کے لے کے جائیں اور بھر کے تو لے کے آئیں، یہ ساری تردد نہیں کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہوگا کیا کہ جس چشمے کا پانی پینے کی طلب ہوگی تو جنتی صرف انگلی کا ایسے اشارہ کرے گا، وہ چشمہ خود اس کے قدموں میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسے جانے کی، برتن اٹھانے کی، یہ وہ بالٹیاں یا کولر وغیرہ اٹھا کے تو جا کے تو پانی بھر کے لانے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ جیسے اب یہ دنیا میں ضلالت اٹھانی پڑ رہی ہے لوگوں کو، پہلے یہی گھروں کا پانی جو ہے وہ صاف شفاف ہوا کرتا تھا، لوگ گھروں کا ہی پانی بھرتے تھے اور گھروں کا ہی پانی استعمال کرتے تھے، پیتے تھے، لیکن اب حال یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ پانی کے فلٹریشن پلانٹ جو ہے نا وہ لگ گئے ہیں، ہر شہر میں، ہر آبادی میں، ہر گاؤں میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نلکوں میں پانی آ رہا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ برتن اٹھائے ہوئے وہ فلٹریشن پلانٹ میں پہنچتے ہیں اور جا کے تو برتن بھر کے تو لے کے آتے ہیں اپنے پینے شینے کے لیے، تو یہ اب ضلالت
یہ دنیا کی حد تک ہے، لیکن جنتی جو جنت میں ہوگا وہ پانی پینے کی جستجو کرے گا، خواہش کرے گا، اشارہ کرے گا، نہر پانی کی اس کے قریب آ جائے گی۔ دودھ پینے کی طلب ہوگی تو دودھ کی طرف اشارہ کرے گا، نہر کی طرف۔ خواہش صرف ہونے کی ضرورت ہے، اس کا اظہار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف خواہش کرے گا تو دودھ کی نہر آ جائے گی، شرابن طہورا کی آ جائے گی، شہد کی آ جائے گی، اس کے قریب سے گزرے گی، تو وہ اس سے سیراب ہوگا۔ جس قدر پانی پینا چاہے گا یا وہ جام پینا چاہے گا تو پیے گا۔ یوفون بالنذر، جو پوری کرتے ہیں اپنی نذر یعنی اپنی منتیں، جو پوری کرتے ہیں منتیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یعنی کوئی بھی منت مان لیتے ہیں تو اس منت کو وہ پورا کرتے ہیں۔ یہ اہل جنت کا شیوا ہے، ٹھیک ہے۔ جو جنتی لوگ ہیں وہ ان کا جو ہے وہ دنیا میں کس عمل کی پاداش میں وہ جنت میں جائیں گے وہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ پوری کرتے ہیں اپنی منتوں کو۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے، كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، کہ جس کا شر اس کا شر جو ہے مستطیرہ پھیلا ہوگا، یعنی قیامت کا دن جو ہے، قیامت کے دن سے وہ ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے اس ڈر کی وجہ سے وہ پھر نیک اعمال کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، اور جو کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اللہ کی محبت میں، مسکینا، مسکین کو، و یتیما، یتیم، و اسیرا، اور قیدی کو، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک تو یہ حکم جو ہے یہ حکم عام ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب تک جتنے لوگوں نے یہ وتیرہ اختیار کیا وہ سب جنتی ہیں، اور بعد میں بھی قیامت تک جو یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلائیں گے وہ بھی جنتی ہیں۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے حضرات حسنین کریمین کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کی شان میں، ٹھیک ہے، کہ حضرات حسنین کریمین بیمار تھے، کچھ دن گزر گئے اسی علالت کے حوالے سے، کچھ دن ایسے گزر گئے، کسی نے کہا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو کہ آپ منت کیوں نہیں مانتے؟ جی، آپ منت مانیں کہ اللہ رب العزت اگر صاحبزادگان کو شفا عطا فرمائے تو وہ آپ منت پھر پوری کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے منت مان لی 3 روزے لگاتار رکھنے کی، ٹھیک ہے۔ جب حضرات حسنین کریمین شفا یاب ہوئے تو انہوں نے روزہ رکھا، ان کی اہلیہ محترمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بھی روزہ رکھا، اور پھر حضرات حسنین کریمین نے بھی روزہ رکھا، ان کی ایک خادمہ تھی فضہ، انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ تو شام کا وقت ہوا، گھر میں کچھ تھا نہیں پکانے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ دستیاب نہیں تھا، کہا کہ چلیں کچھ گروی کچھ چیز رکھوا کے
تو کچھ لے آتا ہوں، آٹا وغیرہ لے آتا ہوں۔ تو بعض نے لکھا کہ آپ نے وہ خریدا آٹا، بعض نے لکھا کہ کوئی چیز گروی رکھوا کے تو آپ نے 3 سا آٹا یہ خریدا، لے کے آئے تو خاتون جنت نے 1 سا گوندا اور گوند کے روٹیاں بنائی، 5 روٹیاں بنی، 5 افراد تھے، 5 روٹیاں بنی۔ شام کو افطار کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے، دستک ہوئی، کسی نے دستک دی تو علی المرتضیٰ باہر تشریف لے کے گئے، پوچھا کون ہے؟ کہا سائل ہوں، بھکاری ہوں، کچھ کھانے کے لیے اگر دستیاب ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گئے اندر اور 5 روٹیاں جو پڑی تھیں وہ 5 اٹھا کے اس کے حوالے کر دی، کچھ بھی نہ کھایا۔ رات گزر گئی، صبح ایسے ہی روزہ رکھ لیا بغیر کچھ کھائے۔ پھر پورا دن گزرا، شام کو خاتون جنت نے دوسرے سا کا آٹا گوندا، روٹیاں بنائیں، 5 روٹیاں رکھیں، کھانے لگے تو دستک ہو گئی۔ تو علی المرتضیٰ نے جا کے پوچھا، پتہ چلا کہ کوئی بھکاری ہے، 5 روٹیاں اٹھا کے تو دے دی۔ تیسرا دن جو ہے نا وہ بھی اسی انہی معاملات میں گزر گیا، یعنی تیسرے دن بھی 5 روٹیاں جو ہے نا وہ کسی قیدی کو کہا کہ جی قیدی ہوں، دے دی۔ تو اللہ رب العزت نے جب تیسرا دن گزرا، حسنین کریمین کی حالت بڑی نازک ہو گئی، اور مفسرین جو اس روایت کو نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ پھر حسنین کریمین کو یہ ان کی خطرناک حالت کے پیش نظر اٹھا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وجود ان کا کانپ رہا ہے کمزوری سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا تو واپس ان کے گھر میں، کیونکہ گھر میں خاتون جنت بھی موجود تھی، حضور کی شہزادی، حضور کی صاحبزادی جی، تو ان کی بھی یہی کیفیت کانپ رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ لیکن بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ روایت حقیقت سے تجاوز کرنے والی روایت ہے، یہ برحق نہیں ہے، سچی روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے اس روایت کو اس کے ساتھ، اس آیت کے ساتھ منسوب کیا ہے جی، گو کہ حضرات حسنین کریمین کی بے شمار ان کے فضائل ہیں، خاتون جنت کی عظمت اور شان بھی بڑی بلند و بالا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ علی المرتضیٰ جو ہیں وہ آٹا خریدنے کے لیے گئے تو بعد نے لکھا کوئی چیز گروی رکھی، ان کے پاس گھر میں تو تھا ہی کچھ نہیں، گروی انہوں نے کیا رکھنا تھا۔ پھر اگر گروی رکھ کے تو لے کے آئے، 3 سا ہی ملنے تھے، پھر لے بھی آئے تو 1 سا کی 5 روٹیاں ہی بننی تھی، پھر 5 روٹیاں بن بھی گئیں تو جب مانگنے والا آیا تو
دستور یہی تھا کہ مطلب وہ مانگنے والا ایک بندہ ہے تو کم از کم ایک روٹی اٹھا کے اس کو دے دی جاتی. اب پانچوں کی پانچوں اٹھا کے دینے میں کیا حکمت ہے, کیوں دی گئی, جب کہ پتہ ہے کہ پورے دن کے سارے بھوکے ہیں, روزہ دار ہیں. یہ چلے باقی تین تو بڑے تھے تو دو تو شہزادے تھے نا, ابھی بچے تھے, جی انہی کا لحاظ رکھا ہوتا کہ جی دو روٹیاں کم از کم ان کے لیے کم از کم بچ جائیں, ایک اس کو دے دی جائے مانگنے والے کو, دو دے دی جائیں, تین دے دی جائیں, پانچوں کی پانچوں دے دی. اور یہاں سے بھی یہ بات کو درست نظر نہیں آتی کہ حضرات حسنین کریمین تو خود ہی بیمار تھے, کئی روز سے بیماری میں مبتلا تھے. اب انہی کے حوالے سے منت مانی گئی تو روزہ تو اگر رکھنا تھا تو باقی رکھتے نا, حضرات حسنین کریمین کو روزے کیوں رکھوائے گئے جو پہلے سے بیمار تھے اور پہلے سے ہی وہ کمزور تھے, اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ روزے رکھے جاتے, کوئی فرض روزے تو تھے نہیں. اور منت تو علی المرتضیٰ نے مانگی تھی نا, انہوں نے منت مانی تھی, وہ روزہ رکھتے نا, باقیوں نے بچوں نے روزہ کیوں رکھا. اچھا پھر یہ ہے, ایک دن سائل آیا پانچوں کی پانچوں دے دی, دوسرے دن پھر سائل آیا تو پھر پانچوں کی پانچوں اٹھا کے دے دی, پھر تیسرے دن سائل آیا تو پھر پانچوں اٹھا کے دے دی. یعنی 3 دن لگاتار کچھ کھایا ہی نہیں ہے, نہ کچھ کھائے بغیر انہوں نے روزہ ایک تو رکھا اور دوسرا بغیر کچھ کھائے انہوں نے افطار کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک روزہ ہو گیا, 2 ہو گئے, 3 روزے بغیر کچھ کھائے روزہ رکھا جا رہا ہے اور بغیر ہی کچھ کھائے افطار کیا جا رہا ہے. اور پھر ایک ہی سائل نے تینوں دن آنا تھا, یہ کہ ایک ہی سائل جو ہے وہ باقاعدہ آ رہا ہے اور اس کو وہ الگ بات ہے کہ آزمائش جب کی جاتی ہے تو پھر کسی بھی حوالے سے کی جاتی ہے, لیکن یہ تو نہ ماننے والی بات ہے نا کہ تینوں دن لگاتار روزے بھی رکھے جا رہے ہیں اور تینوں دن کچھ کھائے پیے بغیر جو ہے اور ننھے منھے حسنین کریمین ہیں وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں. تو کئی اعتبار سے اس میں سوالیہ نشان جو ہے نا وہ اس پر آتے ہیں, اس روایت پر. تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ ایک تو حکم جو ہے یہ کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے, جب بھی کرے, یتیموں مسکینوں اور قیدیوں پر جی تو اللہ رب العزت ضرور نوازتا ہے, اور قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ, کہتے ہیں وہ انما کہ بے شک ہم نطعمکم تمہیں کھلاتے ہیں لوجہ اللہ اللہ کی رضا کے لیے, لا نرید منکم نہ ہم چاہتے ہیں تم سے جزاءً کوئی اجر, ولا شکورا اور نہ شکر گزاری, یعنی نہ تو ہم کوئی اجر چاہتے ہیں اور نہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کیا جائے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہم ڈرتے ہیں من ربنا اپنے رب سے, یومن اس دن کے لیے, عبوسن جو بڑا ترش, یہ قمطریرا سخت ہوگا, جو بڑا ترش اور سخت ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی جیسے کو بہت زیادہ کڑوی چیز کھا لی جائے تو وہ
برداشت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح قیامت کا دن جو ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہوگا۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، پس بچا لے گا انہیں اللہ شر ذلک الیوم، اس دن کے شر سے، ولقاہم نضرۃ وسرورا، اور بخش دے گا انہیں نضرۃ وسرورا، نضرہ کہتے ہیں چہرے کی تازگی کو، ولقاہم بخش دے گا انہیں چہرے کی تازگی، وسرورا اور سرور، یہ دلوں کا سرور، یعنی جو نیکوکار ہیں۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور جزا دے گا ان کو یا مرحمت فرمائے گا ان کو، بما صبروا صبر کے بدلے، جنتاً جنت، وحریرا اور ریشمی لباس، متکئین فیہا اس میں، علی الارائک پلنگوں پر، یہ پلنگوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ نظر آئے گی انہیں وہاں شمسن سورج کی تپش، ولا زمہریرا اور نہ سردی، یعنی وہاں پہ نہ ان کو سورج کی گرمی، سورج کی تپش محسوس ہوگی اور نہ ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ اب ہوتا کیا ہے، جب گرمیاں ہوں تو سورج کی تپش جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے یہ گرمیوں میں، لیکن جب سردیاں آتی ہیں تو پھر دن کو سورج کی تپش جو ہے وہ سکون دیتی ہے، لیکن موسم چونکہ سردیوں کا ہوتا ہے، موسم سردیوں کا ہوتا ہے، دن کو دھوپ نکلتی ہے تو پھر وہ ذرا سکون دیتی ہے بندے کو، لیکن صبح کا وقت، شام کا وقت، رات کا جو ہے وہ تو ٹھنڈک کا ہوتا ہے۔ اب جنت میں ایسا موسم اللہ رب العزت عطا فرمائے گا کہ کوئی بندہ اگر سورج کی تپش میں بھی بیٹھنا چاہے تو وہ یعنی ایسا سما ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی دن کو وہ گویا کہ سورج کی تپش کی طرح سکون حاصل کرے گا، اور رات کو بڑا درمیانہ سا موسم جو ہے نا وہ ہوگا، نہ ٹھنڈ ہوگی، نہ رات کو صبح کو ٹھنڈ ہوگی، نہ دن کو تپش ہوگی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور قریب ہوں گے ان کے، ظلالها سائے، درختوں کے سائے، وَذُلِّلَتْ اور میووں کے، قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا میووں کے کیا ہوگا، گچھے لٹک رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی انار کے، انگور کے، پھلوں کے گچھے جو ہیں وہ لٹک رہے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ اور گردش میں ہوں گے، ایسے تو وَيُطَافُ گردش میں ہوں گے ان پر، بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ چاندی کے برتن، چاندی کے برتن جن میں وہ ڈالا جائے گا جام، وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ جی، اور شیشے کے چمکدار گلاس، جی اچھا۔ اب قواریر جو ہے یہ کیا ہے، قواریر
قواریر کے شیشے کو کہتے ہیں نا، واکوابن گلاس، کانت قواریر شیشے کے، قواریر یہ شیشے بھی وہاں پہ کیا ہوں گے؟ من فضہ، چاندی کے ہوں گے، یہ کانچ کے شیشے نہیں ہوں گے کہ ٹوٹ گیا تو پھر ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اور اگر ٹوٹے خدا نخواستہ تو پھر وہ نقصان دے جنتی کو، زخمی کرے، ہاتھ زخمی کرے، جی وہ چکر نہیں ہے۔ ہوں گے وہ شیشے کے گلاس، لیکن وہ شیشہ بھی چاندی کا شیشہ ہوگا۔ قدروہا تقدیرا، وہ بنیں گے اس کو ایک اندازے سے، ٹھیک ہے، یعنی جام پلانے والے جو وہ ہوں گے نا لڑکے خدام، وہ خدام جام پلانے والے ہوں گے نا، تو وہ اب جو جام پینے کی جستجو ہوگی، خواہش ہوگی جنتی کی، تو وہ لڑکے جو ہے نا وہ جام بھریں گے۔ اب یہ خواہش اگر ہوگی نا کہ میں نے آدھا پینا ہے، قدرتی طور پر وہ لڑکے آدھا ہی بھریں گے۔ یہ خواہش ہوگی کہ پورا پینا ہے تو وہ قدرتی طور پر پورا ہی بھریں گے۔ جتنی تمنا ہوگی پینے کی، جتنی چاہت ہوگی اتنا ہی وہ بھریں گے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات پانی، چھوٹے لڑکے جو ہیں نا طالب علم وغیرہ بھرتے ہیں پانی، وہ مہمان آ گیا پانی بھریں گے تو وہ بہت زیادہ مقدار میں پانی بھر لیں گے۔ بعض اوقات وہ دیکھ کے کہتے ہیں یار تھوڑا پانا سی نا یار، زیادہ پا دیتا ہے جی۔ اچھا چلے ڈال ہی گیا ہے، اب وہ جتنا اس کی تمنا ہے وہ اتنا پیے گا، باقی چھوڑ دے گا۔ اور یہ بیماری بھی پائی جاتی ہے بعض لوگوں میں، یعنی جب کوئی ڈرنک وغیرہ کسی کو دی جاتی ہے نا تو وہ اس کو فیشن سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن ہے، رواج ہے، 2-3 گھونٹ جو ہے نا وہ بچا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی گلاس خالی کرو نا، یہ پورا پیو نا، لیکن بچا کے چھوڑ دیں گے۔ وہاں پہ یہ چکر نہیں ہے کہ وہ ڈال کے دے دیا انہوں نے، اور اس جنتی کی تمنا اتنی نہیں تھی پینے کی، اور 2-3 گھونٹ بھر کے اس نے واپس دے دیا ہو، نہیں، یہ ہے قدروہا تقدیرا، جتنی اس کی خواہش ہوگی، جتنی تمنا ہوگی وہ اتنا ہی جام بھریں گے، اور وہ پینے والے جنتی جو ہے نا وہ بھی بچائیں گے نہیں، وہ سارا پئیں گے، سارا پی کے اس کو برتن واپس کریں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور پلائے جائیں گے ان کو اس میں جام، کأسن جام، کان مزاجها زنجبیلا، پہلے تھا کہ اس میں آمیزش ہوگی کافور کی، اب یہ ہے کہ زنجبیل کی، زنجبیل کی اس میں آمیزش ہوگی۔ وہ ایسا جام اس کو پلائیں گے کہ جس میں آمیزش ہوگی زنجبیل کی۔ یہ زنجبیل کیا ہے؟ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ زنجبیل جو ہے عینن چشمہ ہے، فیہا اس میں یعنی جنت میں، تسمی سلسبیلا، جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے، نام اس کا جو ہے وہ سلسبیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ، اور چکر لگاتے ہوں گے اس پر ولدان، خدمت کے لڑکے، بچے خدمت کے، مخلدون، یہ جو کہ مخلدون جو کہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، یعنی جو بچے ہوں گے نا یہ وہ بچے ہوں گے جو بچپنے میں پیدا ہوتے ہی جو بچے فوت ہو جاتے ہیں، ان بچوں کو جنت میں بھیجا جائے گا جی، کیونکہ
کوئی بد عملی تو ان کی تو ہوتی نہیں ہے نا، تو وہ سارے بچے جنتی ہوتے ہیں، ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، لیکن وہاں پہ جنت میں ان کی عمریں بڑی ہوں گی اور پھر ہمیشہ کی عمریں ان کی اتنی ہی رہیں گی. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بچے کچھ وقت کے بعد عمر جو ہے نا وہ بڑھ کے تو بڑے ہو گئے ہیں، نہیں، یہ مخلدون. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تو انہیں دیکھے گا، حسبتہم تو یوں گمان کرے گا ان کے بارے میں، لؤلؤا منثورا کہ وہ موتی ہے جو بکھر گئے، یعنی موتیوں کی طرح لش پش چمکدار وہ ہوں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جدھر بھی تم دیکھو، جب دیکھو، ثَمَّ رَأَيْتَ پھر دیکھو گے، یعنی جب بھی تم انہیں دیکھو گے پھر دیکھو گے، نعیماً نعمتیں ہی نعمتیں، وملکن کبیرہ اور وسیع مملکت نظر آئے گی، جدھر بھی نگاہ جائے گی تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. عالیہم ثیاب سندس، ان کے اوپر لباس ہوگا سندسن، سندسن خضر سبز ریشم کا، و استبرقن اور اطلس کا. جی، وحلوا اساور من فضہ، اور انہیں پہنائے جائیں گے چاندی کے کنگن. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور پلائے گا ان کو ان کا رب شرابا طہورا. یہ تیسرا جام ہے، ٹھیک ہے، ایک کافور والا، ایک زنجبیل والا، اور یہ تیسرا جام. یہ تیسرا جام رب العزت خود پلائے گا، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت خود پلائے گا، خود مہمان نوازی کرے گا جنتیوں کی. ہائے ہائے ہائے. وسقاہم ربہم، اور پلائے گا ان کو ان کا رب شرابا طہورا، نہایت پاکیزہ شراب. طہورا ساتھ کر، صرف شراب نہیں، پاکیزہ شراب. یعنی ایسی وہ شراب ہے کہ جس سے نہ انسان کا دماغ معوف ہوتا ہے، نہ وہ آپے سے باہر ہوتا ہے، یہ نہ لایانی باتیں کرتا ہے، بس لطف اندوز ہوگا اس پانی سے، پاکیزہ پانی سے. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، بے شک یعنی انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا، ان ھذا کان لکم جزاء، یہ ہے تمہارا صلہ، وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوششیں مشکورہ مقبول ہوئیں. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے ہی نازل کیا ہے علیک تم پر قرآن، تنزیلا تھوڑا تھوڑا کر کے. یعنی کفار اعتراض کیا کرتے تھے نا کہ یہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو یکبارگی یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ جیسے تورات، انجیل، زبور یکبارگی نازل ہوئی ہیں یہ کتابیں، قرآن یکبارگی نازل کیوں نہیں ہوا؟ تبھی اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کے وضاحت فرمائی. فاصبر لحکم ربک، پس آپ، یہ فاصبر کا معنی انتظار، آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا. ولا تطیع منہم، اور نہ کہنا مانیے ان کا، کفار کا، نہ کہنا مانیے ان میں سے کسی آثمن بدکار کا، او کفورا یا احسان فراموش کا.
یعنی وہ جو بھی کہتے رہیں، وہ ان کی بکواس ہے، وہ کرتے رہیں، آپ کو ان کی بات کی طرف کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کے اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یاد کرتے رہو نام اپنے رب کا، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں، صبح بھی شام بھی، وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کی تنہائی میں، فَاسْجُدْ لَهُ، اسی کو سجدہ کیجیے، وَسَبِّحْهُ، اور تسبیح کیا کیجیے اس کی، لیلاً طویلا، رات کافی وقت تک، طویل رات میں یا کافی رات تسبیح کیا کیجیے۔ اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ لوگ محبت کرتے ہیں، یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، عاجلہ، یہ عاجلہ یعنی دنیا سے، جلد حاصل ہونے والی دنیا کے لیے۔ ہاں جی، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور پس پشت ڈال رکھا ہے انہوں نے یومًا ثقیلا، بڑے سخت دن کو، یعنی قیامت کے دن کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے، اس کے بارے میں ان کے دلوں میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ نحن خلقناہم، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، وشددنا اسرہم، اور ان کے مضبوط کیے ہم نے، اسرہم، ان کے جوڑ، یہ ایک تو ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں، بدلنا امثالہم تبدیلا، بدل دیں ہم ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی شکلوں کو بدل دیں یا ان کے وجود کے جگہ پہ اور لوگوں کو لے آئیں، ان کے جگہ پہ بدل دیں اور لوگوں کو لے آئیں۔ ان ہادی تذکرہ، یہ ہے نصیحت، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جس کا جی کرے اختیار کرے اپنے رب کے راستے کو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور اے لوگو تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، وما تشاءون، نہیں تم کچھ چاہ سکتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ خود چاہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جی یہ عام سا محاورہ بھی ہے نا، انسان جو چاہتا ہے وہ بسا اوقات نہیں ہوتا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، ظالموں کے لیے تیار کر رکھا ہے اس نے عذاب علیما، دردناک عذاب۔ سورۃ المرسلات مکیہ، یہ سورہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، اور ہواؤں کی قسم، یہ پے در پے جو بھیجی جاتی ہیں، مرسلات ہی جو بھیجی جاتی ہیں، عرفاً، پے در پے، ان ہواؤں کی قسم جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں۔ والعاصف، یہ ابتدا میں اللہ رب العزت نے ساری یہ قسمیں جو ہے یہ ہواؤں کے حوالے سے ہی قسمیں اٹھائی ہیں۔ ہوا کوئی ایک قسم کی نہیں ہے،
کئی قسموں کی ہوائیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہر قسم کی ہوا کی الگ الگ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی۔ ایک تو وہ ہوا جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، ہوا کا جھونکا آیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوا کا جھونکا آیا، جی، والعاصفات عصفا، اور اس ہوا کی قسم جو تند و تیز ہیں، ٹھیک ہے، تند و تیز ہوا، آندھی طوفان، اس کی بھی قسم، والناشرات نشرا، اور ان کی قسم جو بادلوں کو پھیلانے والی ہے، یعنی بعض ہوائیں ایسی ہیں جو محض اس وجہ سے چلتی ہیں کہ ان کی وجہ سے بادل پھیل جاتے ہیں، بادلوں کو ایسے وہ جو ہے نا وہ جون کے لے جاتی ہیں، ادھر ادھر پھیلا دیتی ہیں بادلوں کو۔ فالفارقات فرقا، اور ان کی جو بادلوں کو پارا پارا کر دینے والی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اب آپ نے دیکھا ہوگا بادل بنے ہوئے برسنے والے ہیں، جی، ہوا آئی ہے اس نے بادلوں کو بکھیر دیا ہے، ٹھیک ہے، اب کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہوا بدلوں نو اڈا کے لے گئی ہے، یہ بارش بنی سی چنگی بھلی تھے، جی، یہ ہے بادلوں کو پارا پارا کرنے والی ہوا۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو دلوں میں ذکر کا القاء کرنے والی ہیں، ملقیات القاء کرنے والی ہیں ذکر، عذراً او نذراً، یعنی ایسی بھی ہوائیں ہیں کہ انسان پھر ان ہواؤں سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرتے ہوئے، ان ہواؤں سے ڈرتے ہوئے، گھبراہٹ سے اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، ان کی بھی قسم ہے، عذراً او نذراً۔ یہ حجت جو ہے یہ قسمیں اس لیے اٹھائی گئی ہیں، عذراً حجت تمام کرنے کے لیے، او نذراً یا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، بے شک جی بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، لواقع، وہ ہو کر رہے گی۔ ہاں جی، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس اس وقت جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، نجوم ستارے طُمِسَت، بے نور ہو جائیں گے، یعنی قیامت جو ہے، یہ پیچھے جس کا ذکر ہوا نا کہ قیامت ہو کر رہے گی، آ کر رہے گی، اور قیامت کی پھر نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ قیامت ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، یعنی خاک جیسے اڑ جاتی ہے ایسے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو اقتت اکٹھا کیا جائے گا مقررہ وقت میں، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، تو یہ کس دن کے لیے یہ ملتوی کیا گیا ہے؟ اجلت، یہ یعنی اجلت کا شکار کیوں ہے، کس دن کے لیے یہ ملتوی کیا گیا؟ لیوم الفصل، فیصلہ کے دن کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی قیامت کو جو ہے وہ قیامت لیٹ کیوں ہو رہی ہے، کس وجہ سے قیامت آ کیوں نہیں رہی، اجلت کا کیوں شکار ہے، کہ اس لیے کہ ایک فیصلے کا دن مقرر ہے، لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا خبر یا کیا علم کہ کیا ہے یوم الفصل، فیصلے کا دن کیا ہے،
ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلوں کو؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم نے ان کے بعد یا ان کے پیچھے بھیج دیا دوسروں کو۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں یا یہی سلوک ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، گناہ گاروں کے ساتھ۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا من ماء مہین، ایک حقیر سے پانی کے قطرے سے۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے رکھ دیا اس کو محفوظ جگہ میں، الی قدر معلوم، ایک معین مدت تک۔ فقدرناہا، پس ہم نے ایک اندازہ ٹھہرا لیا، فقدرنا ایک اندازہ ٹھہرا لیا، فنعم القادرون، پس کیا ہی بہتر ہے ہم اندازہ ٹھہرانے والے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو کفاتاً سمیٹنے والی؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ سارے کی ساری مخلوق زمین اپنے اندر سمیٹ لے گی، نہیں ہم نے بنایا زمین کو سمیٹنے والی۔ احیاء و امواتا، زندوں اور مردوں کو۔ وجعلنا فیہا رواسیا، یعنی یہ جو ہے وہ کئی ایسے بھی لوگ جو کہ زندہ ہوتے ہیں اور زندہ زمین کے اندر دس جاتے ہیں، ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے سے شگاف پڑ جاتے ہیں، پورے کے پورے لوگ انسان اندر دھنس جاتے ہیں۔ اور امواتا سے تو مراد یہی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کا کفن دفن کر کے تو پھر زمین کے اندر زمین کے سپرد کیا جاتا ہے، جی زمین اس کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اور زندے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے بروز قیامت، جب قیامت برپا ہوگی، سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے وہ زندے جو ہیں زمین ان کو اپنے اندر اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ وجعلنا فیہا رواسیا شامخات واسقیناکم، اور ہم نے ہی بنا دیے ان میں خوب، یہ ہم نے ہی بنا دیے خوب جمے ہوئے پہاڑ، واسقیناکم، اور پانی پلایا ہم نے تم کو پانی فراتن، میٹھا پانی پلایا۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، انہیں حکم ملے گا، انطلقوا چلو، الی ما کنتم بہ تکذبون، یعنی کس طرف؟ الی آگ کی طرف چلو، ما کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سایہ کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، شعب 3 شاخوں والا سایہ، ٹھیک ہے، یعنی جہنمیوں کو کہا جائے گا، سایہ نظر آئے گا، جہنمی ایک دوسرے کو کہیں گے سایہ ہے، تو چلو کچھ دیر سائے میں جو ہے وہ چلتے ہیں، کچھ سکون حاصل کریں، سائے میں چلتے ہیں، جو تپش جو ہے اس سے کچھ آزادی مل جائے۔ لیکن وہ سایہ کیسا ہوگا؟ وہاں پہ درخت تو ہوگا کوئی نہیں، تو وہ کون سا سایہ ہوگا؟ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ وہ سایہ ہے ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ بچھاتا ہے آگ کی لپیٹ سے، نہ بچاتا ہے آگ کی لپیٹ سے۔ ایک تو یہ فرمایا پیچھے کہ 3 سایوں میں چلو، 3 سایوں میں، لیکن فرمایا کہ وہ سایہ نہیں ہے، لا ظلیل، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سایہ ایسا ہوگا کہ جیسے آپ آگ جلائیں نا
آگ جلائے تو دھواں اٹھتا ہے، تو دھوئیں کا سایہ پڑتا ہے، دھوئیں کا سایہ پڑتا ہے۔ جیسے ہی جہنمی اس سائے کو دیکھیں گے تو خیال کریں گے یہ سایہ بڑا ہمیں سکون دینے والا ہوگا، آگ سے کچھ چھٹکارا ہو جائے گا، تو اس سائے کی طرف بھاگیں گے۔ وہ گویا کہ 3 قسم کا سایہ ہوتا ہے۔ آپ جب تندور جلائیں نا تو وہ ایک بار تو دھواں اکٹھا ہو کے نکلتا ہے نا، لیکن اوپر جا کے 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا جب سایہ وہ دیکھیں گے سایہ ہے، لیکن فرمایا کہ لا ذلیل، سایہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی اس کے سائے میں جائیں گے وہ دھواں ہوگا، وہ اڑ جائے گا جی، اور نہ ہی وہ بچاتا ہے آگ سے۔ ان ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ پھینک رہی ہوگی جہنم جو ہے انگارے، بشرر کالقصر، جیسے محل، یعنی وہاں کے انگارے جو ہیں وہ بھی محل نما، جیسے دنیا میں محل ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، محل نما انگارے ہوں گے۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا وہ زرد رنگ کے، پیلے رنگ کے اونٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا نہ وہ بول سکیں گے۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، نہ انہیں اجازت ملے گی فیعتذرون، عذر پیش کرنے کی۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم، جس میں ہم نے تمہیں، جمعناکم والاولون، جس میں ہم نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو جمع کیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پس اگر تمہارے پاس قیدن کوئی چال ہے، فقیدون، تو وہ اپنی چال چلو۔ جیسے دنیا میں تم چالیں چلا کرتے تھے نا، کئی چالیں تھیں تمہارے پاس، اب تم قیدن فقیدون، کوئی اب چال ہے تو وہ استعمال کرو نا اب میرے خلاف۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار رحمت کے سائے میں ہوں گے، وعیون، چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور پھلوں میں ہوں گے، مما یشتہون، جس کو وہ پسند کریں گے۔ کلو اشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئن، جی مزے سے، جی یہاں پہ کھاؤ پیو مزے سے، بما کنتم تعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ ان کذالک نجزی المحسنین، یہی ہے یوں ہی ہم صلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، کھاؤ اور پیو، عیش کرو، قلیلا۔ اب یہاں سے جو ہے یہ مشرکین کو، کفار کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہارے پاس تھوڑا وقت ہے، کھاؤ اور برتو، قلیلاً، تھوڑا عیش کر لو، تھوڑا سا وقت ہے۔ انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور آج جب کہا جاتا ہے لہم، ان کو، جی لَكُمُ ارْكَعُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جھکو، لا يرکعون، تو وہ نہیں جھکتے، یعنی کفار کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، آخر کس بات پر وہ بعد اس کے، یعنی اس کتاب کے بعد، یؤمنون، ایمان لائیں گے۔